بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے حوالے سے مکمل تفصیل بتائیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ آپ کی زندگی میں کیا معجزات رونما ہوئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کب اور کیوں آسمان پر اٹھایا، اور آخر زمانہ میں آپ کا نزول کب، کیسے اور کہاں ہوگا، یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں شامل کی جائیں گی، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 46۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ابن کثیر۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور ایک مقام پر آپ کو عبداللہ کہا گیا۔ قرآن کریم کی 19ویں سورت سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری سورہ آل عمران حضرت مریم کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کا خوان نازل ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور اسی بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے طعن و تشنیع نومولود مسیح کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حواریین کی امداد، یہودیوں کا نرقہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، ہیبت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ معرف القرآن۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت کی۔ یاد رہے کہ سورہ مریم کی آیات 16 سے 39 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا، جس کے مطابق حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔
حضرت مریم اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم نہایت حیران اور پریشان ہوئیں اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دوستو، دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار چیز کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان۔ دوستو، یہ تھی حضرت مریم کے بیٹے کی خوشخبری۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی۔ کہتے ہیں کہ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے اثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کی جانب چلے گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد زاہ شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی، جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک، پارسہ اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ ابھی حضرت مریم انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل کے اس پیغام میں حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے بڑا گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایات میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی باتیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ دوستو، یہاں آپ کو مختصراً حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے مقام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جودیا کے پہاڑوں میں واقع بیت اللحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت اللحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ سرا یعنی کوہ سائر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سراخ موجود ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید کا ذکر ہے، اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ کے حلیہ مبارک کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ متحرک اور جوش و جذبات والے تھے۔ ان کے بال کچھ گھنگریالے تھے، گویا شنو قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ درمیانے قد، سرخ و سفید چہرے والے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ صحیح بخاری۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا۔ درمیانے قد کے حامل، مائل بسرخی و سفیدی، بھرے جسم والے، گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ تری نیچے نہیں پہنچتی۔ وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا، اور زمین پر ایسی خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیں، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے۔ بچے اور بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جب تک اللہ نے چاہا یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ کو روضہ اطہر میں دفنایا جائے گا، جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ آپ کے حلیہ مبارک کا۔ اب آپ کی زندگی کے باقی حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام سے رک گئے تھے۔ پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت و دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم نے آپ کو معلم کے پاس درسگاہ بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی اور حضرت مریم کی بہت عزت کرتے تھے، یہود نے آپ اور آپ کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ کے معجزات کی۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نبینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں میں کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے آپ کو بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آپ قیامت کے دن دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر، قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے
اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے۔ لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ کے پیروکار اور ہمدرد اور غمخوار تھے۔ وہ آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے، جیسا کہ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا۔ اور اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 25۔ یاد رہے کہ لفظ خواری خور سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سفیدی کے ہیں۔ اصلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا، جیسے رسول اللہ کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حواریین کی تعداد 12 بتائی۔ حواریین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں، جیسے حضور اکرم کا فرمان ہے، ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح بخاری۔ دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں آپ کے حواری کی فرمائش کا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوام نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لے کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 111 سے 115۔ دوستو ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ ابن قصیر۔ پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں عقیدہ تثلیث کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص۔ لیکن دوستو عقیدہ توحید کے برعکس نصارہ نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ دراصل نصارہ بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے، ایک کستوریا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا، دوسرا یعقوبیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصارہ فرقوں میں تقسیم تھے۔ ان کا عقیدہ 3 الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہیں اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اترا۔ دوسرا فرقے کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہیں، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے۔ دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا، غرض وہ حضرت مسیح کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے۔ معرف القرآن۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم کے بیٹے، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، اور 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ کارساز ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 171۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ اختیار رکھتا ہو۔ آیت نمبر 17۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ایسا کہنے والوں کو عذاب الہی یاد کرواتے ہوئے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، تم بہت بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں،
کہ وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں اور اللہ کو شایع نشان نہیں کہ کسی اور کو بیٹا بنائے۔ آیت نمبر 88 سے 92۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو توحید حق کی تعلیم دیتے رہے اور انہیں واعظ و نصیحت فرماتے رہے، لیکن یہودیوں نے نہ صرف ان کی تکذیب کی بلکہ مسلسل اہانت بھی کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو 3 سال ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ بنی اسرائیل نے آپ کو اپنے لیے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کا منصوبہ بنا لیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل کو سولی دے دی گئی۔ تاہم وہ یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو سولی پر لٹکایا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان یعنی عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حل سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 اور 58۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا، میں تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرطبی۔ دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں قیامت سے پہلے دوبارہ آپ کے نزول کا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کو توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سد باب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ امام ابن قصیر فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے راویان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سمیت دیگر صحابہ کرام شامل ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان ہے۔ آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا، یعنی صدقہ و خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا مافیہ سے بہتر ہوگا۔ صحیح بخاری۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سورہ آل عمران کی آیت 55 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم سے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ طبعی طور پر مقررہ وقت پر ہوگی، اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی تردید کر دی۔ چوتھا وعدہ آپ کے تابع داری کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا، چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں گی۔
5واں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ سے متعلق ہیں۔ دوستو، یہ تھے حالات و واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ آخری ویڈیو تھی۔ اس سلسلے کی ویڈیوز میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کل 27 انبیاء کرام کے ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کیا، جبکہ خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی ہم سیرت النبی کے عنوان سے اپنے چینل پر کر چکے ہیں۔ جن بہنوں اور بھائیوں نے قصص الانبیاء کے اس سلسلے میں دلچسپی کا اظہار کیا اور اپنی قیمتی آراء سے نوازا، اس پر ان کے شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس حقیر سی کوشش کی قبولیت اور کوتاہیوں سے درگزر کی درخواست گزار ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔